کسی ملک کا ایک بادشاہ جو سیر و شکار کا بہت دل دادا تھا، اس نے ایک دن اپنے وزیر سلطنت کو سامان شکار تیار ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وزیر نے با تیاری سامان بادشاہ کو اطلاع دی اور دوسرے روز الصباح مع وزیر و میر شکار اور دیگر شکاری عملے کے لوگوں کے شکار کھیلنے کی غرض سے شکارگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ بادشاہ کی لڑکی شہزادی ماں اپنی سہیلی وزیر زادی کے ضد کر کے ہمراہ ہوئی تھی۔ کافی مسافت طے کرنے کے بعد جب یہ شکاری قافلہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں پہنچا تو سفر سے آسودہ ہونے کے لیے بموجب حکم شاہی اس جگہ خیمے نصب کیے گئے۔ باورچی خانے کا عملہ کھانا پکانے کے انتظام میں لگ گیا اور کچھ لوگ سفر کی تکان کی وجہ سے خیموں کے باہر ہی لیٹ گئے۔ اتنے میں خلاف امید اس زور و شور کے ساتھ آندھی چلی کہ اس نے بڑے بڑے تناور درختوں کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے پاس کی چیز تک دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس طوفانی عالم میں ایک دوسرے کی خبر نہ تھی۔ شاہی خیمہ و خرگاہ کا دور دور تک کہیں پتہ نہ تھا۔ جب آندھی کا زور کچھ کم ہوا اور منتشر شدہ لوگ یکجا ہونا شروع ہوئے تو اس وقت شہزادی اور وزیر زادی کی تلاش سرعت کے ساتھ کی جانے لگی، جن کا کہیں کچھ پتہ نہ تھا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں محبت پدری سے بے تاب ہو کر دونوں لڑکیوں کی تلاش میں بذات خود منہمک تھے، لیکن بہت دور دب کے باوجود بھی کامیابی نہ ہوئی اور بالآخر بادل ناخواستہ دارالسلطنت کی طرف انہیں واپس پلٹنا پڑا۔ محل سرا میں اس خبر سے کوہرام مچ گیا جس میں رعایا بھی شامل تھے۔ اتفاق وقت کے بادشاہ اور اس کے شکاری عملے کے واپس جانے کے بعد ہی سرحدی ملک کا دوست بادشاہ اسی مشترکہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا۔ شکار کے دوران اس بادشاہ پر پیاس غالب آئی، چنانچہ اس نے اپنے وزیر کو پانی لانے کا حکم دیا، مگر پانی کا ذخیرہ جو قافلے کے ہمراہ تھا ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ وزیر پانی کی جستجو میں چل کھڑا ہوا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر آبادی کا پتہ لگانے کے واسطے جا پہنچا کہ وہاں اس کو دو حسین جمیل لڑکیاں نظر آئیں۔ یہ لڑکیاں وہی گمشدہ شہزادی اور وزیر زادی تھیں، اپنے والدین اور قافلے والوں سے جدا ہو گئی تھیں۔ چنانچہ یہ لڑکیاں جب اپنے والدین سے جدا ہو کر پہاڑ پر پہنچی تو بہت زیادہ پریشان ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ دونوں لڑکیاں اس عالم انگیز اور بظاہر دائمی جدائی سے اس قدر روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائیں اور نہایت شفقت سے صاف فرماتی ہیں، اے لڑکیوں، تم ہراساں مت ہو، نیت کر لو کہ جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گی تو اس وقت ہم جناب سیدہ کی کہانی سنیں گی۔ لہٰذا ان دونوں لڑکیوں نے حسب ہدایت معظمہ منت مانی۔ جب غش سے ہوش آیا تو اپنے واقعہ غشی کو ایک دوسرے سے ان دونوں لڑکیوں نے بیان کر کے منت کی تصدیق کی اور پھر خدا کے رحم و کرم کی منتظر ہوئیں کہ وزیر مذکور پانی کی تلاش میں یہاں تک آ پہنچا۔ جب اس نے ان دونوں بے یار و مددگار لڑکیوں کو اس طرح پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، اے لڑکیوں، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ ذرا اپنا حسب نسب تو بتاؤ، اور یہ بتاؤ کہ تم اس سنسان جگہ اور اتنی اونچی پہاڑی کی چوٹی پر کیسے پہنچی؟ وزیر کے دریافت کرنے پر دونوں لڑکیوں نے آبدیدہ ہوتے ہوئے اپنا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اپنے حسب و نسب اور مراتب سے بھی اس کو آگاہ کر دیا۔ وزیر ان لڑکیوں کے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد فوراً اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے سارا واقعہ بھی تفصیل بیان کیا۔ بادشاہ اس واقعہ کو سن کر بہت متاثر ہوا اور وزیر کو حکم دیا کہ اگر وہ لڑکیاں اپنی خواہش سے آنا چاہتی ہوں تو ان کو جا کر فوراً لے آؤ۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں اس مرتبہ وزیر مذکور مع چند آدمیوں اور سواری کے ساتھ ان لڑکیوں کے پاس پہنچا۔ ہمراہیوں کو پہاڑ کے دامن میں چھوڑ کر خود پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور دریافت کیا کہ اے لڑکیوں، تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ وزیر نے دونوں کو پہاڑ کے نیچے اتارا اور سواری پر سوار کر کے باعزت اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا، جو ان سب کو لے کر اپنے دارالسلطنت میں لے آیا۔ مخبران شاہی کے ذریعے پہلے بادشاہ کو اطلاع مل گئی کہ اس کی گمشدہ دختر ماں وزیر زادی کے اس کے پڑوسی بادشاہ کے ہاں موجود ہے۔ اس نے اپنے وزیر اعظم کو ماتحائف کے اس بادشاہ کے پاس روانہ کیا اور خط کے ذریعے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہماری لڑکیاں جو تم کو ملی ہیں ان کو ہمارے پاس بھیج دو۔ جب یہ خط اس بادشاہ کو ملا تو اس نے جواباً تحریر کیا کہ آپ کی بچیاں یہاں بخیریت ہیں اور میرے پاس آپ کی امانت ہیں، البتہ
کہا میری خواہش ہے کہ آپ شہزادی کی شادی میرے لڑکے سے اور وزیر زادی کی شادی میرے وزیر اعظم کے لڑکے سے کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیتے ہوئے اپنی محبت میں اضافہ کیجیے۔ چنانچہ بادشاہ نے یہ بات کچھ غور و فکر کے بعد منظور کر لی، لہٰذا دونوں لڑکیاں باعزت و احترام اپنے والدین کے پاس واپس کر دی گئیں۔ اب جب حسب وعدہ تاریخ مقرر ہوئی اور طرفین میں سامان شادی ہونے لگا، آخر کار وہ وقت بھی آن پہنچا جب دونوں لڑکیوں کی شادی مذہبی رسوم کے مطابق کر دی گئی۔ دلہنیں رخصت ہو کر سسرال چلی گئیں۔ اتفاق وقت کے اور سامان جہیز تو ساتھ لے لیا، مگر شادی کا لوٹا جو نہایت قیمتی تھا وہیں رہ گیا، اور اس کا اس وقت کی رسم کے لحاظ سے ساتھ جانا نہایت ضروری تھا۔ راستے میں شام ہو گئی، براتیوں نے رات ہو جانے کی وجہ سے ایک محفوظ جگہ پر قیام کیا۔ اس وقت حسب ضرورت لوٹے کی تلاش ہوئی تو لوٹا نہ ملا، معلوم ہوا کہ وہیں چھوٹ گیا ہے۔ وزیر نے ایک خاص سپاہی کو روانہ کیا کہ لوٹا لے آئے۔ جب سپاہی وہاں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں محل تھا وہاں سب کچھ میدان ہے، سب ویران ہے، سب چٹیل میدان علاقہ ہے، نہ وہاں تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ بادشاہ، نہ فوج ہے، کچھ بھی نہیں، صرف لوٹا میدان میں رکھا ہوا ہے جس کا کوئی نگران بھی نہیں۔ سپاہی نے چاہا کہ لوٹا اٹھا لے لیکن ممکن نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس نے جیسے ہی لوٹے کو اٹھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، معاً ایک خطرناک کالے سانپ نے لوٹے کے اندر سے پھن نکالا اور اس کو کاٹنے کے لیے لپکا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹا، اس نے بہت کوشش کی کہ لوٹا اٹھا لے مگر ممکن نہ ہو سکا۔ سانپ ہر مرتبہ سدے رہے ہوتا تھا، یعنی ہر مرتبہ اس کو ڈسنے کی کوشش کرتا تھا اور لوٹے کی حفاظت کرتا۔ مجبوراً اپنے ملک کی طرف وہ وزیر لوٹ پڑا، وہ بندہ بادشاہ کا مجبوراً اپنے ملک کی طرف لوٹ پڑا، واپس ہوا اور وزیر کے توسط سے سارا واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر حیرت ہوئی اور کچھ دیر تک غور و فکر میں ڈوبا رہا، اور پھر لڑکیوں کے پاس گیا اور بولا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں جادوگرنیاں ہو یا بدروح ہو جو انسانی شکل اختیار کر کے نئے نئے شعبے دکھلا رہی ہو۔ اس وقت تم دونوں کو قید کرتا ہوں، البتہ کل صبح قتل کرا دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا اپنے خیمے میں واپس آیا اور دونوں دلہنیں خیمے میں قید کر دی گئیں۔ جب دونوں لڑکیوں نے اپنے کو اس حال میں پایا تو فوراً رنج سے بےتاب ہو کر، فوراً تکلیف اور رنج و عالم سے بےتاب ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہنے لگیں معلوم نہیں کیا ماجرا ہے کہ کل شادی ہوئی، دلہن بنائی گئی اور آج قید خانے میں ڈال کر قیدی بنایا گیا ہے۔ اب کل ہمارا چراغ حیات گل کر دیا جائے گا۔ خداوند معلوم نہیں کہ ہم لوگوں سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی پاداش میں ہم کو یہ سزا مل رہی ہے۔ میرے معبود تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکیاں اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں دیکھا کہ وہی بی بی پاک جو پہاڑ پر نظر آئی تھیں دوبارہ خواب میں آ گئیں اور کمال شفقت سے فرمایا لڑکیوں تم نے پہاڑ پر منت مانی تھی کہ جب ہم اپنے والدین سے ملیں گی تو جناب سیدہ کی کہانی سنیں گی۔ تم دونوں اپنے ماں باپ سے ملی مگر کہانی نہ سنی، اس وجہ سے یہ عذاب تم پر نازل ہوا۔ اب بھی غنیمت ہے، اسی زندان میں کہانی سنو، اللہ تعالیٰ جناب سیدہ کے طفیل میں تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا۔ لڑکیوں نے کہا کہ اس قید خانے میں درہم دینار کہاں ہے جو ہم کہانی کے لیے شیرینی منگائیں، اور پھر لائے گا کون؟ معظمہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے دوپٹے کے آنچل میں سے 2 درہم تم کو ملیں گے اور خیمے کی پشت پر سے ایک آدمی جاتا ہوا تمہیں نظر آئے گا، بازار قریب ہے، وہ شیرینی لا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ معظمہ جو عورت ان کی خواب میں آئی تھی بی بی پاک غائب ہو گئیں۔ لڑکیوں کو ہوش آیا، ایک نے دوسرے سے عالم غشی کا پورا واقعہ کہہ دیا۔ پھر شہزادی نے دیکھا کہ اس کے آنچل سے 2 درہم بھی برآمد ہوئے۔ دونوں بہت خوش ہوئیں۔ صبح پشت خیمہ سے ایک سن رسیدہ آدمی کو دیکھا کہ وہ جا رہا ہے، اس کو ان شہزادی نے بلایا اور پھر اپنا مدعا بیان کیا۔ چنانچہ اس سن رسیدہ شخص نے ان شہزادی کو 2 درہم کی شیرینی لا کر دے دی۔ پھر دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے سے اسی قید خانے میں کہانی سنی اور پھر دعائیں مانگی۔ اتنے میں شاہی جلاد بھی وہاں آ پہنچا اور دونوں لڑکیوں کو قتل گاہ کی طرف لے جانے کے لیے آگے بڑھا کہ دونوں لڑکیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ پہلے ہم کو بادشاہ کے پاس لے چلو کہ ان سے ہم کچھ باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ چنانچہ لڑکیاں بادشاہ کے سامنے پیش کی گئیں۔ انہوں نے بادشاہ سے موت دبانا عرض کیا کہ اس مرتبہ پھر آپ اپنے کسی آدمی کو ہمارے یہاں بھیج کر وہاں کے حالات دریافت کرا لیجئے، اگر اب بھی وہی حالات ہوئے تو بے شک ہم کو قتل کرا دیجئے گا۔ بادشاہ نے لڑکیوں کی یہ بات منظور کر لی اور اسی سپاہی کو جو نہایت سچا تھا لڑکیوں کے باپ کے یہاں بھیجا
کہ جا کر دریافت حال کرے۔ چنانچہ اس لیے اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ محل شاہی اور تخت و تاج سب بدستور موجود ہے۔ وہ بے حد حیرت زدہ ہوا اور سارا واقعہ آ کر اس نے اپنے بادشاہ سے کہہ سنایا۔ بادشاہ اسی وقت لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بہت زیادہ حیرت میں پڑ گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے اس استعجاب کو دور کر دو۔ لہٰذا بادشاہ کو ایما پا کر لڑکیوں نے اپنے تمام حقیقت پہاڑ پر پہنچنے، اپنے بے ہوش ہونے، جناب سیدہ کی کہانی سننے کی منت ماننے اور اپنے ماں باپ سے ملنے پر منت کو فراموش کر دینے اور اس کو پورا نہ کرنے کی ساری داستان مفصل کہہ سنائی، اور پھر کہا کہ اب جب کہ ہم نے وہ کہانی سن لی تو وہ عتاب الہی جو ہم پر نازل ہوا تھا اب ختم ہو گیا اور ہم مطمئن ہو گئی ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے یقین کر لیا اور اسی وقت لڑکیوں کو رہا کر کے ان کی عزت و احترام کو اسی طرح بحال کرتے ہوئے ہنسی خوشی اپنے وطن کی راہ لی۔ یہ کہانی سنارن سے کہہ کر وہ معظمہ رپوش ہو گئی۔ سنارن اپنے گھر واپس آئی۔ جس طرح سنارن کی مراد خداوند عالم نے بطفیل جناب سیدہ پوری کی، اسی طرح رب العالمین محمد والے محمد کے صدقے میں جملہ سننے والوں کو ان کی دلی مرادیں پوری لائے، آمین۔ کہانی ختم ہو گئی۔ اب آپ کو صرف یہ بتانا باقی رہ گیا ہے کہ کہانی ختم ہونے کے بعد اور شیرینی تقسیم کرنے سے پہلے زیارت جناب سیدہ عالم کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ معزز سامعین، واقعہ مکمل ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ یہ واقعہ در حقیقت وہ جو ہم نے ایک پہلے قسط لگائی تھی جس کو ہم اپنی پلے سٹور میں شامل کر چکے ہیں، اب جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے ہی یہ اس کا دوسرا حصہ تھا۔ اگر آپ نے وہ سنی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا۔ معزز سامعین، یہ بھی کہانی بالکل پہلی کہانی کی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جھوٹ ہے، انتہائی جھوٹ ہے کہ وہ بادشاہ کے بچیوں کی خواب میں آئیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ محض ایک فرضی کہانی ہے جسے سیدہ فاطمہ کا معجزہ قرار دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، فرضی کہانی کا مطلب ہے جھوٹی کہانی، بنی بنائی کہانی، اپنے سے تراشی خراشی کہانی۔ ہر وہ کہانی جو خود سے تراشی خراشی گئی ہو وہ اہل بیت پر جھوٹ ہوتا ہے، اگرچہ اس کی حقیقت ثابت بھی ہو جائے، یعنی کہ اس جیسے الفاظ مل جائیں، لیکن خود سے کوئی بات تراشنا خراشنا، یہ اہل بیت کی طرف منسوب کرنا، یہ جھوٹ ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اس کو پھیلایا ہے، اس کو بنایا ہے، وہ جھوٹے ہیں، دغاباز ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اہل بیت کو بدنام کرنا ہے، ان کا مقصد صرف اسلام کو بدنام کرنا ہے۔ نہ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی ایسی شہزادی کے خواب میں آئیں، نہ انہوں نے کہانی پڑھ کر سنائی، نہ سنارن کے پاس آئیں، نہ سنارن کا بچہ آوے میں جل کر قتل ہوا، کچھ کش بھی نہ ہوا۔ صرف یہ ایک ڈرامہ نگاری ہے، ایک فلم نگاری ہے۔ یہ ان لوگوں کا پرانا وتیرہ اور طریقہ ہے جو عرصہ دراز سے یہی کام کرتے آتے ہیں کہ جھوٹی قصے کہانیاں، جھوٹی حدیثیں تک اور جھوٹی باتیں اہل بیت کی طرف منسوب کر کے عوام کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں اور ان کا عقیدہ ایمان خراب کرتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، میرے پیارے بھائیوں، یہ قصے کہانیاں کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ کوئی ایسا بادشاہ تھا جو جنگل میں گیا ہو، اور نہ ہی بادشاہ اتنا پاگل تھا، اور نہ بادشاہ کے اندر اتنی طاقت رہ گئی تھی کہ وہ اپنی بچیاں تلاش نہ کر سکا۔ کوئی بھی بادشاہ ہوتا ہے اس کے اندر اتنی ضرور طاقت ہوتی ہے وہ اپنی بچیاں تلاش کر سکتا ہے۔ نہ کوئی ایسا بادشاہ ہے، نہ کوئی جنگل، اور نہ ہی بادشاہ اتنا کوئی بھدو تھا کہ جس کو اپنی بچیاں نہ مل سکیں اور وہ واپس آ گیا، اور نہ ہی کوئی اگلا ایسا بادشاہ تھا کہ جس نے دیکھا کہ لوٹا لینے کی غرض سے وہ واپس جاتا ہے اور سارا محل ہی چٹیل میدان پڑا ہوتا ہے۔ یہ کس زمانے کی بات ہے کوئی عطا پتہ نہیں، کس جنگل کی بات ہے کوئی عطا پتہ نہیں۔ یہ لہٰذا یہ ایک بے سروپا کہانی ہے، یہ ایک ہوائی فائر ہے جس کا کچھ عطا پتہ نہیں، اور انتہائی جھوٹ کی ملاوٹ اس میں کی گئی ہے، جس سیدہ فاطمہ کی کہانی نہ سننے کی وجہ سے ان بچیوں کو قتل کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے بندے، کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہانی اس قدر ضروری تھی، یا قرآن مجید کا سمجھنا اور سننا؟ ثابت ہوا کہ دشمنان اسلام نے بہت بڑے پروپوگنڈے کے ذریعے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایسی کہانیاں لکھ کر مارکیٹ میں ڈال دی ہیں جن کا مقصد صرف اسلام کو تباہ و برباد کرنا ہے اور اہل بیت کی محبت میں اس قدر غلو کرنا ہے کہ ان کی حقیقت کو چھپا کر جو ملمہ سازی انہوں نے کرنی ہے اور لوگوں کو بتانی ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کے عقائد خراب ہو جائیں، وہی ان کا مقصود حیات ہے اور وہ پورا ہو رہا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی قصہ کہانیوں کے آپ کے سامنے ہمارا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو جھوٹ سے آگاہ کریں کہ کس طریقے سے محبین اہل بیت، جو خود کو محبین اہل بیت سمجھتے اور کہتے ہیں اور ہر وقت ہی وہ اہل بیت کے نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے کتنے جھوٹ بنا کر اہل بیت کی طرف منسوب کر رکھے ہیں۔ انہوں نے حضور کی بیٹی کو معاف نہیں کیا، انہوں نے سیدہ کائنات کو معاف نہیں
نہیں کیا, انہوں نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو معاف نہیں کیا, ان کی طرف جھوٹی کہانیاں منسوب کر دی, تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ کیسے محب اہل بیت ہیں کہ جو اہل بیت کی اس قدر معظمہ خاتون کی بھی عزت کا خیال نہیں کرتے اور ان کی طرف بھی جھوٹی کہانیاں منسوب کر دیتے ہیں. علمان والحفیظ, مسلمانوں اپنے عقیدے کو بچاؤ اور ان کہانیوں سے 10 بی بی کی کہانی, فلاں کی کہانی, سیدہ فاطمہ کا معجزہ, یہ کچھ ایسی چیزیں نہیں. معجزہ صرف نبی اور رسول کا ہوتا ہے. کسی غیر نبی کو معجزہ قرار دینا یہ اس کی نبوت کو ماننا ہوتا ہے, اور اس طرح بندہ مرتد اور کافر اور لعین ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اسلام کو سمجھنے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.